اب تک وہ آپ تک جو ہے وہ ہم آپ کو جسارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کائنات کو تخلیق کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم وجہ کائنات فخر موجودات کو پیدا کرنا اور اپنے محبوب سبحانی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اس کائنات میں پتہ نہیں کتنے دکھ، مذاہب، علم، یقین، نظم، موسم، دریا، سمندر، آسمان، کائنات، اتنی وسعت جو ہے اتنی وسیع ہے، اس کی وسعت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ ایسے ایسے ستارے جو زمین سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں گنا جو ہے وہ بڑے ہیں اور سورج سے ہزاروں گنا بڑے ہیں، اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں اور پورے ٹائم سے باقاعدگی چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جنت اور دوزخ جو ہے وہ بنایا، وہ ہم ذکر جو ہے وہ کر چکے ہیں، تو اس کی نعت بھی ہم کر چکے ہیں۔ تو کسی کی بیٹی جس کا ہمارے معاشرہ اور گندے کرداروں ویسی جانوروں نے یہاں تک جو ہے اسے پہنچا دیا، اور مرد ذات کے ایسا داغ انہوں نے لگا دیا ہے کہ اور لگایا جاتا ہے، اکثر مرد بدنام ہوتے ہیں۔ کوئی مائی کا لال جو ہے ان گھنڈوں، غلیظ کرداروں اور وحشی بیڑیوں کو سرے عام نکیل ڈال کر چارے مطلب بنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو میرے بہت ہی پیارے معزز مکرم اور میرے دل و جان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مائی ٹی وی جو ہے، اس میں جو اہم مسائل جو کرنٹ افیئرس کے حوالے سے جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہمارے ذرائع جو ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں جو ہے ہم اس خبر کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی خبریں ہم دیتے ہیں، لیکن ویڈیو لاگ کی صورت میں اس کو ایک منبع کی صورت میں آپ کے پاس لے کے آتے ہیں، اور آپ کی سوچ، آپ کی جو آگاہی ہے اس کو اس میں تشریح اور اس میں جو ہے وہ تصحیح پیدا کرنے کے لیے جو ہم تک ذرائع جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں، اس کو جو ہے وہ لمس جیسے ٹچ کیا جاتا ہے۔ اس میں اگر کسی کے خلاف ہو یا اس کے حق میں ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی کی طرفداری کر رہے ہیں۔ ہم بالکل غیر جانبدار ہو کر ایک اچھی صحافت کا آغاز جو ہے وہ کیا ہے اور کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہم قلم کی حرمت کے پیش نظر اس قلم اور اس کیمرہ اور اس جو ہے جو بھی اصول و ضوابط ہیں ایک اچھی صحافت کے آئینہ دار ہوتے ہیں، ان کو ہم اڈاپٹ کریں گے اور آپ تک وہی دونوں جانب کا ورژن جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ تو آپ سب سے پہلے ہم خبر کی طرف جانے سے پہلے ہم آپ کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ برائے مہربانی آپ اس ٹی وی پر، مائک ٹی وی پر اگر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور اس کو شیئر بھی زیادہ سے زیادہ کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے بیل آئیکن کا بٹن جو آپ کے سامنے نظر آئے گا اس کو جو ہے وہ آپ ٹچ کر دیں، تاکہ آپ کی طرف جو ہے ہمارے ویڈیو جب اپلوڈ ہو تو آپ کی طرف وہ نوٹیفیکیشن جو ہے پہنچ سکے اور وہ آپ سن سکیں۔ یہ چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہے، اور آپ کے ہی تعاون سے یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا اور ہم نے اپنی آواز جو ہے آگے سے آگے جو ہے پہنچانے کا وسیلہ بنے۔ تو بڑی مہربانی، اور جنہوں نے اب تک جو ہے وہ سبسکرائب کیا ہے ان کا تہ دل سے ممنون ہوں، شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تعاون کی سوچ کر اس کو سبسکرائب کیا اور آپ نے انگلی کو جو ہے وہ تکلیف دی اور اس کو مجبور کیا کہ وہ اس کو ٹچ کرے، کلک کرے۔ تو آج ہم خبر زیادہ نہیں میں مخول رہنا چاہتا، خبر جو ہے وہ لے کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کافی دنوں سے سن رہے ہیں کہ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور جو ہے اس کا ایک بہت ہی خطرناک جو ہے حالات و واقعات سے مزین، حالات و واقعات سے خفیہ چیزیں جو ہیں وہ منظریں یہاں پر آتے جا رہی ہیں، آئی ہیں اور آتی رہیں گی۔ ابھی جو ہے وہ گرد جو ہے وہ چھٹی نہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی برننگ ایشوز ہیں پاکستان میں، جن کے بارے میں بھی ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے رہیں گے۔
اور یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے پریس کانفرنس بھی کی متعلقہ لوگوں نے جو اس میں ملوث تھے، اور جو وہاں پر آ رہے ہیں ملازمین ہیں، وائس چانسلر ہیں، اور دوسرے جو انہوں نے ان کی بے قیدگیاں، ان کی کرپشن، جنسی کرپشن، اور یہ سارا جو ہے کوئی اس کو جھوٹ کہتا تھا، یعنی یونیورسٹی انتظامیہ اس کو جھوٹ کہتی تھی، لیکن پروف جو ہیں وہ تو نہیں کسی جھوٹ کو جو ہے وہ سچ کو جھٹلا نہیں سکتے، وہ تو خود جو ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کی بے تنائی، لاپرواہی اور بے عزتی کا یہ اندازہ آپ لگا نہیں سکتے کہ اس پر جو ہے وہ کوئی بھی ایکشن جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکا۔ یہ کمیشن، یہ کمیٹیاں، یہ اس کو مؤخر کرنے کے لیے ٹیکس جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، تو وہ ہو رہا ہے۔ اور اب جو ہے آپ نے بہت کچھ سن لیا ہوگا، بڑی ویڈیوز جو آپ نے دیکھ لی ہوں گی، بہت تبصرہ جات جو ہے وہ آپ نے سن لی ہوں گے، لیکن عملی طور پر کوئی ایسا مظاہرہ نہیں پیش آیا کہ جو عملی طور پر جو ہے وہ اس کو کیا جا سکے۔ لوگ چیخ رہے ہیں، پکار کر رہے ہیں، اپنے درد کو کا مداوع ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ہے کمائی کا لال، کوئی اس میں جو ہے وہ اس پر کوئی دو حرف جو ہے وہ اپنے آرڈرز میں لکھنے میں اس کا مطلب پتہ نہیں کیا ہے کہ وہ ڈرپوک ہیں، ڈر رہے ہیں، یا کوئی اور کوئی وجہ ہے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، لیکن حشر کے میدان میں اس کا جواب جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ اب جو ہے ایک لڑکی جو متاثرہ ہو چکی ہے، یہ تو ایک ہے، پتہ نہیں کتنی ہے، یعنی ہزاروں کی تعداد میں ویڈیوز آئی، ان کے ساتھ کتنا کتنا ظلم ہوتا رہا، اور یہ ظلم بھی اس کی آپ زبانی سنیں گے۔ اور اس سے پہلے تو تھوڑا سا میں ذکر کر دوں کہ اس شرمناک اور ہوش و با انکشافات وہ لڑکی جو ہے وہ کر رہی ہے۔ لڑکی بڑی جذباتی ہو کر اس کے سارے حقائق جو ہے وہ بتا رہی ہیں، اور یہ بھی کسی باپ کی لڑکی ہے، یہ بھی کسی باپ کی بیٹی ہے، اور کسی کی وہ بیوی ہے، کسی کی ماں ہو سکتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ وہ بیچاری کیسے کرلا رہی ہے، اور اس میں کتنا حوصلہ جو ہے وہ موٹیویٹ کر کے پیدا کیا گیا ہوگا کہ وہ اسے سامنے لا کر جو ہے وہ ان کے گندے عزائم جو ہے وہ برسر عام جو ہے وہ کر سکے۔ یعنی وہ کتنی مجبور لڑکی ہے، جہاں یہ لوگ جو ہے وہ کہاں تک، ایک لڑکی ہے صرف، ابھی اور بھی آئیں گی، کہتے ہیں نا بارش کا قطرہ جو ہے وہ ایک بارش کا قطرہ وہ بنی ہے، اور بھی آئیں گے، اور اگر یہ کسی اور ملک میں ہوتے تو اب تک جو ہے وہ سزا ہو چکی ہوتی ہے۔ بہرحال ہم سب لوگ بیٹیوں اور بہنوں والے ہیں، اماں ہوا سے لے کر آج تک ہر لڑکی جو ہے ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، سب جو ہے وہ اس بات پر ذرا غور فرمائیے کہ جس طرح کی آپ کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اسی طرح کی ہی کسی کی ہے۔ جو پڑھنے آتی ہیں وہ بھی آپ کی ہی طرح جو ہے وہ بیٹی ہے، آپ کی بیٹی ہے، اور آپ کی بہن ہے، اور آپ کی ماں بھی ہو سکتی ہے۔ تو تمام مسائل کا حل اگر اس پوائنٹ میں ہم دیکھ لیں تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور اوپر سے اگر قانون جو ہے اس کی گرفت جو ہے وہ مضبوط ہو، بلیک اینڈ وائٹ پروف ثبوت جو ہیں وہ پورے ہوں، تو پھر چیز کی غلطی جو ہے وہ آپ کو ہونا نہیں چاہیے، اس کا تو فیصلہ ایک ہفتے میں ہونا چاہیے۔ ہوتا افغانستان، ایران یا دوسرے ممالک جو اسلامی، وہ اب تو ہے، پہلے لٹکائے جاتے تھے، اب تو وہ کرینوں سے جو ہے وہ پکڑ کر اس کو لٹکا کے عبرت بنا دیتے ہیں۔ اور آپ نے کچھ لوگ جو ہیں وہ جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم کو جو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں یہ تھا وہ تھا، اس کے مخالفین جو ہیں وہ ان کو بہت کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں، تو نہیں کہتے لیکن بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن ان کی کچھ خوبیاں تھیں۔ ایک تو اس وقت میں ایک مہنگائی جو ہے وہ بالکل ہے ہی نہیں تھی، 3.25 جو ہے وہ لیٹر جو ہے وہ تیل تھا، جنہیں جو گورنمنٹ کی بات آپ کو کر رہا ہوں، اور اس میں جو ہے وہ مچال ہے کہ کوئی اس دور میں کسی راہ چلتی ہوئی بچی کو، یا راہ چلتی ہوئی کسی بچے کو اٹھا لے، یا اس کو آواز کس دے، بیٹی کو، کسی کی عورت کو، یعنی اتنا۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ ٹی وی پر بھی آپ خبریں سنتے ہوں گے، سنی ہوں گی آپ نے کہ دوپٹے کے بغیر جو ہے خبر جو ہے وہ بالکل اذان جو ہے وہ چلتی تھی، لیکن اب جو ہے دوپٹہ لیا نہیں جاتا۔ دوپٹے کو تو ایک ویسے ہی علیحدہ جو ہے وہ ہماری اسلامی عورت سے کر دیا گیا، حالانکہ دوپٹہ جو ہے اس کی زینت ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اور اس کی جو ہے آپ لگا لیں کہ اس کی عزت ہے، عزت میں اضافہ ہوتا ہے دوپٹے سے۔ اب جو ہے وہ بال کھولے جو ہے وہ لڑکیاں پھر رہی ہوتی ہیں، بال کٹوا کے پھر رہی ہوتی ہیں، اور لڑکوں کی طرح بال جو ہے وہ بنواتی ہیں،
اور جو ہے وہ دوپٹہ تو بالکل اس طرح لٹکایا ہوتا ہے، اور وہ بھی اس کو اور لباس جو ہے وہ بالکل پوریاں بالکل چھلنی لباس جو پہنا جاتا ہے، اس وقت یہ بات عجیب لگتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ کائنات جو ہے وہ اس کو بنانے کا مقصد آپ کو بتا دیں کہ وہ کیا تھا۔ اس کائنات عظیم کو بنانے کا مقصد ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا، مبعوث کرنا تھا۔ جیسے مولانا ظفر علی خان صاحب کی ایک نعت ہے کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غائطوں کی غائط اولا تم ہی تو۔ ٹوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ لہذا یہ کائنات کو پیدا کیا گیا، اس میں سمندر میں مریخ، یہ سیارے ستارے، اور پتہ نہیں کب سے یہ دنیا جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ عالم روح، عالم ارواح بنایا گیا، عالم فرصت بنایا گیا، جنت دوزخ، اس کی وسعت کا اندازہ کو کر سکتا ہے؟ اس کی وسعت کو وہی جو ہے وہ جانتا ہے جس کے کن کہنے سے یہ کائنات جو ہے وہ تخلیق ہوگی۔ اس کا آپ سورۃ بقرہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا، حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، ان کا بت بنایا گیا، فرشتوں نے بت بنایا، اور اس کو بعد جو ہے ان کو جنت میں رہنے کے لیے پھر وہ باہر جو ہے وہ ان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ پھر اما ہوا جو ہے وہ پیدا کی گئی ان کی پسلی سے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ عورت جو ہے بنیادی طور پر جو ہے وہ ناقص العقل ہے، اور اس سختی برداشت نہیں کر سکتی، یہ سختی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور یہ اس کے دماغ میں جو ہے یہ ورگلائی جاتی ہے، مختلف ہیلوں بہانوں سے اس کو ورگلایا جو ہے ہو جاتا ہے۔ جب ورگلائی جائے تو یہ جو ہے کہتے ہیں نا کہ دینا بھلا نہ باپ کا، لڑکی بھلی نہ ایک۔ تو یہ اس کے ہاتھ میں انسان کی انسانیت کی عزت بھی ہے، اور یہ ماں بھی ہے۔ جب ماں مر جاتی ہے تو اس کے پاؤں میں جنت آ جاتی ہے، جب بیٹی ہوتی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہاں پر نازل ہوتی ہے، اور جب یہ بہن ہوتی ہے تو ان کو پیار ہی پیار جو ہے وہ ہر طرف جو ہے رونق میلہ ہی ہوتا ہے گھر میں، کہ اگر کسی کی بہن جو ہے وہ اس کی گڑیاں، اس کے جو لوازمات، اس کا تیار ہونا، عید پر جانا۔ تو یہ ہماری یہ جو یونیورسٹیاں ہیں اس میں کو ایجوکیشن ہے، تو ہم تو اس میں حق میں نہیں ہیں، اس میں اسٹاف بھی جو ہے وہ عورتوں کا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ خواتین کی تعلیم درسگاہوں میں جو ہے یہ عورتوں کا اسٹاف ہونا چاہیے، اور سب کو یہی ہونا چاہیے۔ لیکن اب جو ہے اس کو مختلف پالیسیوں کے حوالے سے، حالانکہ اسلام تو یہ نہیں کہتا، اسلام تو پردے کی جو ہے وہ آرڈر دیتا ہے، پردے کی تلقین کرتا ہے، پردے میں ہی سارا حجاب ہے، حجاب میں ہی سارا کچھ جو ہے وہ عورت کا معنی جو ہے وہ پردہ ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں وہ مل ملا کے یہ کہاں تک لے گئی ہیں کہ وہ بچی جو ہے اس کی آپ یہ سنیں کہ یہ صرف ایک بچی ہے جو رپورٹ ہو رہی ہے۔ اب جو ہے اور بھی کن کے ساتھ سامنے نہیں آنا چاہتی، کن کے ساتھ کتنا کتنا ظلم ہوا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اور کالجز میں جہاں پہ ٹھیک کو ایجوکیشن ہے، یا اور یونیورسٹیوں میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، اور یونیورسٹیوں جو ہے ریڈار پر آ گئی ہیں کہ ان میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ تو اکبر آبادی نے کہا تھا کہ اکبر زمین میں گھر تھے قومی سے گڑ گیا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ تو یہ کالج جو ہیں آپ یونیورسٹیاں ہیں، سب یہ اسکینڈل آتے رہیں گے اور خفیہ ہیں، ابھی یہ باہر آنے ہیں، اور ایسے لوگ جو یہ کام دھندا کرتے ہیں، یہ مافیا جو ہے یہ پیدا ہو چکی ہے، ان کا علاج جو ہے ان کے سر جو ہے وہ قلم کرنے چاہیے، ان کو سر عام لٹکانا چاہیے، اور یہ مقام عبرت بنانا چاہیے کہ یہ بچیاں جو ہیں یہ تو ان کو تحفظ مل سکے۔ یہ تو بچی ہوتی چڑی ہے، جب سے باہر یہ اس نے نکلنا ہے تو اس کو تو ہر جانور جو ہے وہ طاقتور ہی ملے گا۔ اور یہ جو بچیاں بیٹیاں، میں حیران ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور اوپر سے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے مافیا سرگرم ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں، جو وہ بات کرتا ہے اس کو قتل کی دھمکیاں جو وہ دی جاتی ہیں، اور اللہ ان پر جو ہے وہ قہر جو ہے وہ نازل کرے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں، اب جو ہے وہ
سنیے کہ وہ بچی جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے۔ کہ وہ مجھے شرمگاہ میں ایسے پورا پورا بات وہ تکلیف دیتے تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اتنی تکلیف دیتے تھے کہ یہ ایسے لگتا جیسے میری ڈیتھ ہو گئی ہوں، تو مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں ہوں۔ میں سوئی ہوئی تھی اور میری سوئی ہوئی میرے ساتھ باقاعدہ ویڈیو بنائی ہر کام کی، باقاعدہ پچھلے بنائی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے میرے ساتھ جو کیا میں آپ کو انہوں نے میرے کھانے میں یا میری چائے میں یا میری کولڈ ڈرنک میں شاور چیز ڈالا، میں جانے کیا چیز میں شاور ڈالی تھی جس کے کھانے کے بعد میں آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کیا کھایا، مجھے ایسا کچھ نہیں پتا کہ کس چیز میں کیا چیز پڑی ہوگی۔ جب میں تقریباً جب میں سو گئی ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں ہوں۔ میرے سوئے ہوئے زنا بھی کیا، باقاعدہ وہ زنا کی ویڈیو بنائی، ہر کام کی، باقاعدہ پچھلے بنائی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے میرے ساتھ جو کیا میں ہوش میں نہیں تھی، ہوش کی حالت میں تھی اور تیری بات میرے ساتھ جائے تھے۔ میں جب اٹھی میرا سر بھاری تھا، میری آنکھیں بھاری تھی، مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ جب اٹھی تو میں نے کھولا تو میرا دماغ ایسا پسند ہوا، میرا دماغ درد ہوا، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیا ہوا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آیا۔ تو اس کے جو دیکھ کے میرے پیروں میں بس ایسا نہیں نکل گئی اور میں سن کی سنی ایسا حالت تھا کہ انہوں نے میری ویڈیوز اور ہر ایک چیز کی انہوں نے کلوز میری ویڈیوز بنائی، جو دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں مر گئی۔ جب انہوں نے مجھے ویڈیو دکھائی ہے اس کے بعد میں آپ یقین نہیں کر سکتے کہ میں سوچ میری تنگ رہ گئی کہ میں اس دنیا میں نہیں ہوں کیوں نہیں۔ بہت عالم ایسا تھا کہ آپ اس ٹائم میرے ساتھ ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ واقعی میں کس طرح سے کس ایک بڑے صدمے سے مجھے ایسا صدمہ لگا، ایسا دھچکا لگا کہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ اس کے بعد مجھے بلیک میل کرتے رہے، بلیک میل کر کے ویڈیوز کا مجھے کہیں گے کہ مجھے بلیک میل کرتے اور میں پھر یہ معاملہ میرا 1 سال ہو گیا کہ میرے ساتھ یہ ایسے اب تو اذیت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی پڑے اور ابھی تک میں بہت ہی مجبور ہو کے اپنے اوپر سمجھایا لیکن ان کی عقل میں بات نہیں، میں سمجھا کہتا ہوں لیکن ان کو نہیں سمجھ آئی، جتنا میں ان کو سمجھا رہی ہوں مجھے اذیت ہوتی ٹھیک۔ اس کے بعد یہ تکلیف میں اس حد تک میری انتہا ہو گئی کہ چلو وہ تکلیف تو علیحدہ، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے مجھے تکلیفیں دینی شروع کی کہ وہ مجھے شرمگاہ میں ایسے پورا ساتھ دیتے تھے، وہ تکلیف دیتے تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اتنی تکلیف دیتے تھے کہ یہ ایسے لگتا جیسے میری ڈیتھ ہو گئی۔ وہ میں بولتے ہوئے بھی میری زبان تھی کہ جواب نہیں دے رہی، مجھے ایسے اپنے آپ میں بھی گلٹی آ رہی ہے، اپنے آپ کو بھی شرم آ رہی ہے۔ لازم دیکھیں کہ ایک تو ایسے کام شبد ایک ایسی ہو سکتا ہے، کبھی آج تک کبھی نہیں سوچا کہ یار ایسا ہو سکتا ہے، یار ہمارے گھر میں رہتے ہیں لیکن کیا کبھی ہمارا یہ سوچنے میں چھوٹے کبھی ایسا سوال پیدا نہیں ہوا، خیال ہی نہیں آیا تو یہ کون لوگ ہیں۔ تو ناظرین میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ سارا راز جو ہے کن کا سارا راز، اللہ تعالیٰ کا حکم کا سارا راز جو ہے وہ کیا تھا، وہ صرف اللہ میاں جل جلالہ کے پاس ہے، اور ہماری ناقص العقل کے مطابق ہم نے جو پڑھا اسی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ واقعہ کسی اور ملک میں تو ابھی تک جو ہے وہ بن چکا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ ہے جی، وہ مائک پہ جو ہے وہ بچی
کیا کہہ رہی تھی وہ سمجھنے کہ میری اپنی بچی ہے. ذرا آپ بھی سوچئے کہ وہ آپ کی بچی اس سے مختلف تو نہیں ہے. آپ ذرا غور کیجیے کہ آپ کی بیوی آپ کی بیٹی اس سے مختلف نہیں ہے. کوئی چیز آپ میں آپ کی بیٹی میں جو ہے وہ زیادہ لگی ہوئی ہو اور اس میں کم ہو یا اس میں زیادہ ہو تو آپ میں کم ہو. تو یہ ایک قدرت نے جو یہ پیدا کیا ہے. بیٹی ایک رحمت ہے اور ہر کسی کو اپنی بیٹی سمجھ کر اسے تفکر میں اپنے تصورات میں لا کر سوچنا چاہیے کہ یہ سارے گناہ جو ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں. البتہ جو ظلم کرتا ہے اس کو سزا دینی چاہیے اور بر وقت دینی چاہیے. سزا لیٹ نہیں ہونی چاہیے اور اس کو جو ثبوت ہے وہ جو لائے نہیں جاتے وہ کبھی بھی سزا جو ہے ملے گی. اور اسی کے ساتھ ہی ناظرین مائک ٹی وی سے بابر صدیق چھاپا کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اور بھی خبریں جو آپ کے پاس لے کے آتے رہیں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. کوئی شیئر ضرور کیجیے. بڑی مہربانی. السلام.